بیٹا پہلی جو ترکیب ہے، پہلی ترکیب جو ہے وہ ہے مضاف الیہ اور حروف اضافت۔ مضاف الیہ اور حروف اضافت، ہمارے پاس تین الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اشنچترا لفظ آسن، ہم جب کسی کا کوئی چیز کسی کے ساتھ منسوب کرتے ہیں وہ ہوتا ہے مضاف الیہ اور حروف اضافت۔ وہ ہم ایک لفظ کی مدد سے ہم کرتے ہیں، ایک لفظ کو دوسری چیز کے ساتھ نسبت دیتے ہیں۔ آپ بولیں گے سر کیسے؟ مثال کے ساتھ سمجھائیے۔ میں آپ کو مثال کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ جب ایک چیز کسی شخص کے ساتھ منسوب ہوتی ہے، کسی اور چیز کے ساتھ، کسی اور اسم کے ساتھ اس کو ہم منسوب کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ، جس کے ساتھ منسوب کی جائے چیز۔ مثال کے طور پر میں پہلی مثال لکھوں گا، اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب میں سمجھا رہا ہوں مضاف الیہ اور حروف اضافت۔ یہ بہت کارآمد چیز ہے جو آگے بھی آپ پڑھیں گے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ بیٹا یہ کتاب جو ہے، کتاب کس کی؟ اللہ کی، تو کتاب لوٹتی ہے اللہ کی طرف، اللہ بنے گا۔ اللہ کا لفظ جو ہے یہاں پر یہ ہے مضاف الیہ، مضاف الیہ یعنی کتاب لوٹتی ہے۔ کتاب کیا بن؟ کتاب بن مضاف، کتاب کیا بن؟ مضاف۔ اور کی جو بیچ میں ایک لفظ آتا ہے، یہی اللہ اور لفظ کتاب کو آپس میں ملا۔ اگر میں بولوں گا اللہ کتاب، اس کا کوئی معنی نہیں نکلتا، اللہ کتاب، ٹھیک ہے؟ تو میں بولتا ہوں اللہ کی کتاب۔ کتاب جو ہے وہ اللہ کی ہے، یہ مضاف الیہ ہے، یہ حروف اضافت ہے، ٹھیک ہے؟ کی بن حروف اضافت، یہ چیز اضاف کرن، یہ چیمن منصبہ کیا کرن؟ یہ مثال سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے۔ دوسری مثال اسی کے ضمن میں دوسری مثال لاؤں گا۔ میں بولوں گا رشید کی ٹوپی، رشید کی ٹوپی۔ رشید کی ٹوپی، ٹوپی کس کی؟ رشید کی، ٹھیک ہے؟ اگر میں بولوں گا رشید ٹوپی، نہیں، میں نے بیچ میں کی لایا، ہاں، رشید کی ٹوپی، یا زید کا قلم، زید کا قلم، ٹھیک ہے؟ زید کا قلم، ٹھیک ہے؟ حامد کی گاڑی، ٹھیک ہے؟ ساجد کا قلم، ساجد کا گھر، ہاں، یس ایکس چیزس بیس چیزس سے کن نسبت کرے، ہاں، نسبت، وہ بیچ میں جو حروف اضافت آتے ہیں، اور جس کی یہ پراپرٹی ہوگی، جس کی یہ ملکیت ہوگی، کسی کی گاڑی ہے، جس کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بولتے ہیں مضاف الیہ۔ جیسے ہم خط لکھتے ہیں کسی کی طرف تو مکتوب الیہ۔ اور ایک چیز میں اس ضمن میں سمجھاؤں گا، وہ یہ کہ اردو میں پہلے کیا آتا ہے؟ مضاف الیہ، جس کی چیز ہوتی ہے۔ اگر میں عربی کی بات کروں تو عربی میں پہلے مضاف آئے گا، بعد میں مضاف الیہ۔ حروف اضافت چمانس باغ روزن دونوں میں انجائے، لیکن عربی میں پہلے مضاف آئے گا بعد میں۔ جیسے میں لکھوں گا حامد کی ٹوپی، حامد کی ٹوپی، حامد، یا زید کا قلم، زید کا قلم، زید کیا بنے گا؟ زید بنے گا مضاف الیہ، زید بنے گا مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ مضاف الیہ ہے زید، اور قلم بنے گا مضاف، کا بنے گا حروف اضافت۔ لیکن جب اسی کو ہم عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے، ہم بولیں گے قلم زیدن، قلم زیدن، تقریباً اسی طرح سے بنے گا قلم زیدن، پہلے قلم آئے گا، زید کا قلم، قلم زیدن، قلم پہلے آئے گا، یعنی مضاف پہلے آئے گا، مضاف الیہ بعد میں آئے گا، اور بیچ میں حروف اضافت، کا، کی، کے۔ یہ چیزیں جب ہم استعمال کرتے ہیں، یہ حروف ہم جب استعمال کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے ہم ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ منسوب کرتے ہیں۔ اس کے میں صاحب مضاف الیہ سب کو سمجھ میں آیا؟ دوسری اس کو کیا بولتے ہیں؟ مضاف الیہ اور حروف اضافت، اس کو کون سی ترکیب بولتے ہیں؟ اس کو ترکیب اضافی بولتے ہیں۔ اچھا، ترکیب اضافی گوڑنش ترکیب۔ اور جو دوسری اب یہ پہلی تھی، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو سمجھائی۔ اب جو دوسری ترکیب ہے وہ کون سی ہے؟ ترکیب توصیفی، ترکیب، میں نے ترکیب توصیفی کے ضمن میں بولا آپ کو کہ اس میں ایک تو موصوف آئے گا، ایک صفت آئے گی، ٹھیک ہے؟ صفت، آج صفت کس کو بولتے ہیں؟ میں نے پچھلی کلاس میں ایک بار کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ صفت چھو، چاہے یہ اصل چھا یا بر چھو، یہ صفت ہے۔ اگر کوئی برا بھی ہے تو یہ صفت ہے، لیکن بیڈ کوالٹی ہے، اچھی کوالٹی نہیں ہے، ہاں، صفت ہے۔ دپن تمس بد صفت، تمس اصل صفت، بیڈ کوالٹیز، گڈ کوالٹیز، صفت۔ ترکیب توصیفی، اس میں ایک لفظ موصوف ہے اور ایک ہے اس میں صفت۔ موصوف
اور صفت، موصوف اور صفت. میں یہاں پر آپ کو مثال دوں گا یہاں پر آپ کو. نیک انسان، نیک کیا بنے گا؟ نیک ہے صفت. نیک کیا ہے؟ اور یہ کس کی صفت ہے؟ انسان کی. یہ نیک انسان ہے، یہ انسان ہے موصوف. اچ ونن موصوف صفت، اور اسی ترکیب کا نام ہے ترکیب توصیفی. ہم یہ بھی بولتے ہیں، میں نے آپ کو یہ چیز بھی سمجھائی. میں نے بولا ہم بولتے ہیں نعت، ہم نے بولا یہ نیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی تعریف ہم نے کی، یہ نعت کہی ہم نے اس کے بارے میں. یہ اس کا یہ جو اس کی تعریف ہے یہ نعت ہے. اور کس کی تعریف ہے؟ انسان کی تعریف ہے. انسان بنے گا منعوت، میم نون عین واو تے، ہاں منعوت. نعت منعوت چھ ونن اور اچھ ونن ترکیب توصیفی. اچھا اس ضمن میں مثالیں یاد کرو، ٹھیک ہے. نیک انسان، اچھا لڑکا. کیا ہے؟ اچھا لڑکا. چالاک کوا کیا بنے گا؟ چالاک کیا بنے گا؟ صفت. کوا موصوف. ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ میں آیا؟ ہاں. اسی طرح سے اس ضمن میں آپ کئی ساری مثالیں دے سکتے ہو، ہاں جہاں پر آپ موصوف صفت کو ظاہر کر سکتے ہیں. جب ترکیبی نحوی میں اس طرح کا کوئی لفظ آئے گا آپ کو خیال آنا چاہیے کہ یہ ترکیبی توصیفی کا یہ استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ساری مثالیں ہم دے سکتے ہیں، جیسے میں نے چالاک کوا، نیک لڑکا، اچھا لڑکا، ہاں اور یم کے صفت اسم چیز شیون. آپ ان تمام مثالوں کو اس ضمن میں لکھ سکتے ہیں.